بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس ایک اہم ترین خبر ہے اور وہ خبر ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ چند دنوں سے ہم اس کی کنفرمیشن کا دیکھ رہے تھے کہ کنفرم ہو جائے، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ خبر دینی بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو خیر وہ خبر کنفرم بھی ہو گئی ہے اور ہم آپ کو دیں گے بھی، لیکن جو اس وقت سٹارٹ کریں گے، اسلام آباد میں ہی اس وقت ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ایک وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ دیگر اہم وزراء بھی تھے، اور اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ شاید پنجاب میں وزارت اعلیٰ تبدیل کی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا کوشش کرتے ہیں جائزہ لینے کی کہ حکومت چودھری صاحب کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور میرے پاس کیا اطلاعات ہیں۔ چودھری صاحب، کیا صورتحال ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ملاقات ہو رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں گلے کیونکہ دور کرنے کے لیے یا کس کے لیے، وہ ابھی آ جائے گی تفصیل۔ آپ کے پاس جو آئی ہے اس کو بھی کوئی وجہ تو ہوگی پیچھے، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ان کے جو بڑے وزراء ہیں، سینئر ترین منسٹر جو ہے جو 6-7 ہیں، جو ان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ٹکٹیں ہوں یا وغیرہ وغیرہ، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، آج ہوئی ہے یا کل، اور وہاں انہوں نے رائے دی ہے کہ یہ جو ہماری تباہی بربادی ہوئی ہے سیاسی طور پر یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، جو ہمیں ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، باقی چیزوں کے علاوہ اس میں کئی لوگوں کی یعنی بڑے عہدوں پر موجودگی کی بھی وجہ ہے، اور اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے، اور کوئی مؤثر اور ایفیکٹو اور امپریسو گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس ہونی چاہیے ٹو فیس دی اپوزیشن، اور وہ چڑھتے آ رہے ہیں اور ہم جو ہے سیاسی طور پر ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پنجاب میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی یہ رائے ہے، انہوں نے کہا ہماری بھی رائے ہے، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں میڈیا میں دوسرے چوتھے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ دس از دی ریزن اینڈ روٹ کاز آف دس ڈیبیکل۔ انہوں نے کہا آپ نے یعنی یہ آپ کے خیال میں میسج ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میسج ہے۔ تو میں نے سن لیا ہے اور میرا یہی فیصلہ ہے کہ بزدار کنٹینیو کرے گا۔ اب یہ جو اس وقت آپ کے پاس خبر ہے، یعنی وہ میں ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے آپ کو اطلاع دی ہے خبر۔ اس میں چودھری صاحب بات یہ ہے کہ بالکل میرے پاس بھی یہ پچھلے دنوں ایک خبر بھی چلوائی گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر چلی، اور اس خبر کا بھی جو مقصد تھا وہ پھر ظاہر ہے ہم نے بھی چیک کیا، تو اس خبر کا مقصد بھی تھا، ایک فلر چھوڑا گیا تھا کہ چیک کیا جائے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان تک پیغام پہنچا، اور کیا وہ واقعی اس پیغام کو سنجیدہ لے رہے ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ عثمان بزدار صاحب کو، محمود خان صاحب کو رد عمل جانچنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے تھوڑا سا کہ ذرا چیز چھوڑ دی جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ تو یہ ایفرٹ کچھ عرصہ پہلے بھی کی گئی تھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے کیا 1 سال پہلے بھی کی گئی تھی، لیکن عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے بارے میں ابھی بھی آخری اطلاع آنے تک بھی وزیر اعظم عمران خان آمادہ نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کام جاری رکھیں۔ یہ بات بھی درست ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ عمران خان صاحب کے سامنے بڑے سینئر لوگ بھی ذرا بہت محتاط ہو کے گفتگو کرتے ہیں، ان کے وزیر بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی، کہ وہ وزیر اعظم یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلے بھی 5 سینئر موسٹ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا،
اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے، اور اسد عمر صاحب تھے، اسد کیسٹ صاحب سے پرویز خٹک صاحب تھے. یہ لوگ تھے. ان کو بھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ذرا پنجاب کے معاملات کو چیک کریں، لیکن تب بھی یہ بیل جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے منڈے نہیں چڑھی تھی. تو اب بھی یہی ہے. اب اس میں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی، راجہ بشارت صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے متبادل کے طور پہ، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس میں راجہ بشارت صاحب کا نام نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجہ بشارت صاحب نیکسٹ سی ایم ہو سکتے ہیں متبادل کے طور پہ، لیکن ابھی تک ان کا بھی کوئی ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس کا ذکر نہیں سنا. ایک اور بات بھی کہ یہ آپ نے جو کہا نا ضمنی الیکشن بالکل یہ کنسرنز ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہیں اور پارٹی کے باہر بھی ہیں کہ نہیں سینٹ کا بھی میجر ڈیبیکل تو وہاں ہوئی ہے نا، سینٹ کا بھی، اور ضمنی سے بات شروع ہوئی ہے. پنجاب کے تمام ضمنی الیکشن، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ مریم صفدر صاحبہ نے خاص طور پہ یہ گئے تھے بلاول بھٹو کہ سی ایم پنجاب کو ہم تبدیل کرتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی لے کے آتے ہیں. حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کی، مریم صفدر صاحبہ سے بھی کی، لیکن اس پہ مریم صفدر صاحبہ تیار نہیں ہیں اور نہ ہی حمزہ شہباز نے کوئی جواب دیا. مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے. ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. اس وقت چوہے صاحب یہ آپ نے سن لیا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور مریم صفدر صاحبہ کا ایک مسئلے پہ اتفاق ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہ کیا جائے. باقی کسی مسئلے پہ اتفاق نہیں ہے، لیکن اس نقطے پہ مریم صفدر بھی وہی بات کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جائے. تو بتائیں، تو یہ اتفاق حسین وہ اتفاق مطلب ہے اس میں اصل میں بعض چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں، کیونکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست ایکسیس ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی نہ شکایت ہے کہ جی وہ ملتے نہیں، سنتے نہیں، یہ نہیں، قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں. لہذا پھر اس کو پبلکلی ڈسکس کریں گے تو پھر وہ نہیں، وہ تو صحیح بات ہوتا ہے. دیکھیں جتنی باتیں بھی میں نے بھی جتنی باتیں کی ہیں، چاہے صاحب آپ نے بھی جتنی کی ہیں، وہ ایک جو کانفیڈنس، آپ مجھے تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کا کہ آپ کے 1/3 حصہ جو ہے وہ بغاوت کر دیں اور پھر بھی آپ بٹ جنرل آپ کہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے. تو میں اس میں کیا آپ کا، یعنی آپ تو میری انٹیلیجنس جو ہے یا میری جو ساری زندگی کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے جو میں نے آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر سے لے کے اینالسٹ تک پہنچتے حاصل کی ہے، تو آپ جب اس کی توہین کریں گے تو پھر میں کیا آپ کو جواب دوں گا. صاحب ہوا یہ کہ یہ اس میں نہیں جاتے ہم، ٹرسٹ بریچ نہیں ہونا چاہیے، اور جو گفتگو بند کمرے میں ہو وہ ظاہر ایک لیول ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. یہ تو ہم اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ جب بات کی نا پاکستان پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے، کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کر لیتے ہیں، اور اس میں چودھری برادران کے بارے میں کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑے موزوں امیدوار ہیں. اچھا آپ چلے میں اور طرح آپ کو بتا دیتا ہوں. جی آپ سے سوال کر لیتا ہوں اگر اجازت دیں تو. حکم. وزیر اعظم ہٹانا نہیں چاہتے، اپوزیشن ہٹانا نہیں چاہتی، اور سب کو دو ٹوک جواب مل گیا ہے، اور 2.5 سال گزر گئے ہیں، اور 2.5 سال سے کم وقت رہ گیا ہے. جی اب اس صورتحال میں آپ کا مشاہدہ، اندازہ، ذہانت، عقل اور پوری سچویشن کو ایز بیورو چیف ایئر وائز اسلام آباد دیکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے؟ سٹیٹس کو رہ سکے گا
یہ مجھے آپ نے وہ سفارتی بیانات نہیں چاہیے، اگر ڈائریکٹ بات جواب دینا چاہے تو دے دو، نہیں تو اگنور اٹ. نہیں رہ سکے گا. اور بتائیں. یہ ہے بس، یہ میں آپ سے مطلب کہہ رہا ہوں کہ صورتحال راوی اور چناب اور جہلم کے دریاؤں اور سندھ دریا کے نیچے سے، پلوں کے نیچے سے بہت سارا چوہدری صاحب بات یہ ہے، پانی گزر گیا. پانی بالکل گزر گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو ملی ہے ایک نئی لائف لائن، سیاسی لائف لائن ملی ہے. اور اگر وزیر اعظم عمران خان نے پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ فیصلے نہ کیے اور اپنی بات پہ قائم رہے، اس کے باوجود کہ رزلٹس نہیں آ رہے، تو پھر یہ چیزیں آگے اس طرح سے نہیں بڑھیں گی. پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور 100% ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا تو جہاز نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ایون تو وہ بات درست ہے کہ ٹکٹوں کا مسئلہ ہے. یہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ٹکٹوں کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ صرف باقی اپنی فیلڈ کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کسی اینکر کو پتہ چل جائے کہ یا اینکرز کو پتہ چل جائے کسی ٹیلی ویژن کے کہ یہ ٹی وی چینل تو اس کی ریٹنگ تو دن بدن نیچے جا رہی ہے اور پیچھے سے معاملات بھی خراب ہیں، تو وہ اینکر ایک ایک کر کے کھسک جاتے ہیں اور اڑائی مار لیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے، پنجاب میں ہوئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیٹ نہ جیت سکیں. آپ حکومت ہیں اور اس میں آپ کی کوئی سیٹ نہ آئے. تو یہ ایک بہت ضمنی الیکشن سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کہ 2.5 سال گزر گئے، اور 2.5 سال کیا جی، تیسرا سال بھی آپ سمجھیں اب ڈکلائن کی طرف ہے. تو اس کے باوجود تو یہ جو بلاول بھٹو نے بات کی کہ لوگ ٹکٹ کا مانگ رہے ہیں، کنفرمیشن، یقین دہانی مانگ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے، کچھ تیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، کچھ شیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یہی بات مریم صفدر صاحبہ نے کی. تو یہ بات صحیح ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ نہیں بند کمرے میں بیٹھے ان کو کوئی یہ اطلاعات دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. یہ ایک کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی، عدلیہ تحریک، تو چوہدری صاحب وہ جو تھے نا ادھر کی طرف ونڈو شاہراہ دستور کی طرف شیشے وہ بند کر دیے تھے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور پرویز مشرف صاحب کو ایک ونڈو سے دکھایا جاتا کہ دیکھیں جی لوگ ہی نہیں ہیں باہر، ایویں آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں. اور ان کو اس وقت کے وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب جا کے کہتے تھے کہ آپ کا جو لیول ہے نا وہ آپ کا مقبولیت کا وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک آٹومیٹک اور ایڈ کر لیں جی، اور ایڈ کر لیں. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جو تھے صدر مملکت، جب ان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو گئی ایسٹ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، اور بیڑا غرق ہوگا، لاشیں گرنی شروع ہو گئی اور پولی ٹیکنک سے فائرنگ سے شروع ہوا، تو پھر آپ کو پتہ کیا کیا واقعات ہوئے، اور بالآخر ان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا اور مارشلہ لگ گیا یا خان کا. تو اس وقت اس سے پہلے پاکستان ٹائمز کا ایک خاص ایڈیشن چھپتا تھا صرف پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے جی، یعنی اس میں جو مرضی کی خبریں وہ صفحے چھاپ کے ان کو پڑھا دیے جاتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ وہاں جو بچے تھے کوارٹروں میں اور رہائش پر، تو وہ نعرے لگا رہے تھے ایوب ڈیش ڈیش، ایوب ڈیش ڈیش. تو انہوں نے سن لیا، تو انہوں نے کہا یہ کیا بھائی، میں نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا، بچے کیا کہہ رہے ہیں، فلاں ٹمکان، ملک میں تو سارا کچھ ٹھیک ہے. تو جب عقل ماری جائے، آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے کٹ جائیں. لیکن میں اس طرف نہیں آتا، آپ کے انالیسز کے بہت سارے پوائنٹ سے ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن 4-5 چیزیں ہیں جو خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں آج بھی. ایک کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر معمولی صورتحال میں زبردست اقدامات کیے گئے، اور مشرقی سرحد ہو یا مغربی، بڑے
اب ملک ہوں یا چھوٹے ہوں، پاکستان نے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، اپنے موقع پر بھی ڈٹے رہے، اور کشمیریوں کی جدوجہد کو بھی ایک انچ بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک نمبر 2، بہت سارے میکرو ایشوز جو تھے اکانومی کے، ملک کے، ان کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے مسلح افواج کے ساتھ کلوز کوآپریشن میں ان کو حل کیا ہے، اور بلینز آف ڈالر جو ہے وہ بچائے گئے ہیں. نمبر 3، پاکستان میں جو لوٹ مار کا بازار گرم، میں نے کہا اس میں کمی نہیں آئی. اس میں اس لمحے تک عمران خان کے بارے میں کوئی بدترین مخالف بھی ایک دہلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. یہ ایک ابھی بھی 2.5 سال بعد ان کا ترا امتیاز ہے، جو کہ باقی پارٹیوں اور ان کی اپنی حکومت کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اب آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اور عام آدمی کی حالت زار اور وہ رونا پیٹنا، اور آپ کو پتا ان کو ہم نے خود بھی کہا کہ یہ نہیں لوگ جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دیتے ہیں، اس کا تدارک کرنا پڑے گا، ورنہ آج نہیں تو کل صورتحال گمبھیر ہے. بالکل یہی باتیں ہیں کہ کیونکہ پالیٹکس میں جیسا سیاست میں کہیں بھی ضد نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو بندہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جب یہ میرا آخری فیصلہ ہے. سیاست میں کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوتا، سیاست میں ہر فیصلہ پہلا ہی ہوتا ہے، اور اسی پہلے فیصلے کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھا جاتا ہے. یہ پالیٹکس ایسا نہیں ہے، یہ میتھ کا سوال نہیں ہے 2 اور 2 4. پالیٹکس میں 2 اور 2 5 بھی ہو جاتے ہیں، اور پالیٹکس میں 2 اور 2 3 بھی ہو جاتے ہیں. یہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا الیکشن ہوا تب ہم نے دیکھا، اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، یوسفزئی گیلانی پہ 2 اور 2 5 ہو گئے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی سیٹ پہ، جو خاتون کی سیٹ پہ، اس پہ بھی آپ نے دیکھا یکدم. تو اس لیے یہ اب وزیراعظم عمران خان کو سوچنا ہے کہ جب ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ پنجاب، کیونکہ پنجاب اس وقت مسلم لیگ نواز کی بات بتاتا ہوں جوہر صاحب، چھوڑیں باقی باتوں کو. مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ، حمزہ شہباز، ان کے پاس یہ تجویز گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ان ہاؤس تبدیلی لے کے آتے ہیں پنجاب میں اور وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیتے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب حامی بھر لیں گے، اگر نہیں بھرتے تو جو آزاد ارکان ہیں جو کہ آزاد جیتے تھے وہ یا پھر کوئی فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں. تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یوسفزئی گیلانی کی سیٹ پہ کامیابی ہوئی ہے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہمیں تو عثمان بزدار صاحب جیسے وزیر اعلیٰ ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں. 2.5 سال میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پنجاب میں، بلکہ فائدہ ہوا، اور مزید ان کو چلنے دیں، اور عثمان بزدار صاحب کو اب ہر صورت میں بچانا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کو صرف یہی سوچ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کی اور ان کی رائے ایک ہو گئی ہے. دوبارہ سن لیں پنجاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اگلی. ابھی بھی پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے. ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اور بلاول بھٹو ان کو کیا آفر کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی آپ کا، وزیر اعظم بھی آپ کا، لیکن مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں. بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں اور ایک پرابلم ایڈ کر لیں. جی چوہر صاحب. اس وقت مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، ان دو کے درمیان ایک طرح کی جنگ جو ہے شروع ہو گئی ہے جب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز باز کو بلاول نے اور ان کے کیمپ نے اہمیت دینی کاؤنٹر بیلنس کے طور پر. تو مریم جو ہے اب ان سے کچھ کنارہ کشی کر رہی ہیں اور وہ ان کے اس میں نہیں آ رہی، اور اپنا انہوں نے کہا اس میں 2 چیزوں کا خاص طور پر انہوں نے کہا جب ہم نے یوسف رضا کا کہہ دیا تھا تو اتنی دیر کیوں لگائی گئی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں تبدیلی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے. اور یعنی اس طرح کے کئی ان کے آپس کے درمیان بالکل انہوں نے کہا بلاول بھٹو سے بھی مریم صفدر صاحبہ نے کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو پہلے
مرکز میں لے کے آئیں. پنجاب میں نہیں, ابھی پنجاب ابھی ٹھیک جا رہا ہے ہمارے لیے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, بیوروکریسی ہماری ہے اور باقی اندر لوگ بیٹھے ہیں, ایک ایک لمحے کی خبر ہمیں مل رہی ہے. اب بلاول بھٹو جو آپ جیسا بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو نے تو اوپن آفر کی ہے. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, جمہوری طریقے سے ہو, تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب, وہ ہے مائنس مریم فارمولا. یہ بات مریم کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ یہ جتنا بھی یوسف گیلانی صاحب جیت گئے, زرداری صاحب کی بلے بلے ہو گئی. اور اس میں جو سب سے زیادہ مار پڑی ہے سینٹ کے الیکشن میں, اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے, چوہدری صاحب گراؤنڈ پہ آ جائیں, تو سب سے زیادہ مار تو مسلم لیگ نواز کو پڑی ہے. سندھ سے 0, بلوچستان سے 0, KPK سے 0 اور پنجاب سے 5 نشستیں ملی ہیں. وہ بھی اگر چودھری پرویز الہی صاحب اور یہ سارے مل بیٹھ کے نہ کرتے تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا, وہ 5 سے 4 ہو جاتی. تو مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ زرداری صاحب لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد حمزہ شہباز باہر آ گئے اور بلاول حمزہ شہباز کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں, ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مائنس مریم فارمولا. اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی بتایا کہ ذرا یہاں پہ معاملات مختلف ہیں, کیونکہ کل جو PDM کا اجلاس ہوا اس میں حمزہ شہباز نہیں تھے, اور اس سے پہلے جب حمزہ شہباز اسلام آباد آئے تو مریم صفدر صاحبہ نہیں آئیں. تو یہ ایک واضح میسج تھا. تو یہ سچویشن بھی ود ان فیملی بھی چل رہی ہے, ود ان پارٹی بھی چل رہی ہے. چوہدری صاحب -1. اچھا, دوسرا کاف لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ جب تبدیلی کا سوچ رہے ہیں پنجاب میں تو پھر ہمارا حق ہے, کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے چودھری پرویز الہی, وہ پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر کامیاب ہو کے اپنا کردار ادا کر چکے ہیں, اور آپ کیوں نہیں پھر اپنے کم تجربہ کار لوگوں کو آزمانے کے لیے بجائے اگر آپ نے پہلے ہی پرویز الہی کو بنا دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا آتا. اور نمبر 2, اگر اب بھی تبدیلی کرنی ہے تو پھر پہلے ہمیں موقع دیا جائے. پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنایا جائے تاکہ میں آپ کو رزلٹ دے سکوں. چودھری پرویز کھچڑی پک گئی ہے, لیکن آپ نے جو پہلی رائے دی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسٹیٹس کو ان دس سچویشن از سمپلی رولڈ آؤٹ. اب ادھر بیلنس ٹلٹ ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے, یہ اگلے ہفتے 10 دن میں کلیئر ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اہم ترین خبر ہے جی ہمارے پاس, وہ دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, وہ پچھلی جو چوہدری صاحب پنجاب میں تبدیلی کی بات چل رہی تھی, فائنل ورڈ جو ہمیں سورسز سے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کیا جا رہا, اور وہ کنٹینیو کریں گے. اور آج جو اجلاس ہوا اور ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی, جو ان کو بلایا گیا تھا, اس بات کا ان کی تبدیلی یا تبدیلی کی افواہوں یا تبدیلی کی خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چوہدری صاحب آخری اطلاع آئی ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اہم ترین خبر, نہیں پھر ادھر ہی رکیں. ہاں جی, ہم ان کی افواہوں سے اطلاعوں سے نہیں جاتے. ہم نے جو تجزیہ دینا تھا نہ چیز وہ دے دیا, لوگوں تک پہنچ گیا, تو ہم عوام کی رائے کا انتظار کریں گے. بالکل جی, عوام کی رائے کا یا پھر عوام کی رائے کا, ٹھیک ہے, اور وہ ضرور کریں گے. لیکن ایک خبر ہے جناب, بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ہے اہم ترین 2 شخصیات کی ٹیلی فون پہ بات, اور وہ ہیں امریکی وزیر خارجہ مسٹر بلنکن. ان کی گفتگو ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. یہ ملاقات ان ڈیٹیل ہوئی, کافی لمبی گفتگو ہوئی, مور دین 1 گھنٹے کی اطلاع ہے, اور اس میں تمام اہم امور زیر بحث آئے. مزید ہم ذرا کوشش کرتے ہیں آپ تک بتانے کی. چوہدری صاحب, یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور ملاقات خبر ڈسکشن ہوئی ہے, ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں, نمبر 1 افغانستان کا معاملہ ہے, نمبر 2 پاک بھارت مسئلہ ہے اور مسئلہ کشمیر ہے, نمبر 3 سی پیک اور چائنا ہے, نمبر 4
افغانستان کا آگے کا جو سیٹ اپ ہے، پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، کیونکہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس وقت لبرل ہے تھوڑی سی، تو بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ نہیں، واشنگٹن کے جو باخبر ذرائع ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمیں بڑی بڑی خبریں دی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں دو خبریں ہیں۔ پہلے بڑی خبر کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، یا جو بھی ان کا پورا صحیح نام ہے، ان سے سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے لمبی گفتگو ہوئی ہے، اور اس وقت جب یہ گفتگو ہوئی باقاعدہ دونوں طرف ٹیمیں بھی موجود تھیں، اور یعنی جو واشنگٹن کے سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی مسلح افواج کی اہمیت، پاکستان کی خطے میں اہمیت، پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ معاملات، پاکستان کا افغانستان میں رول اور پاکستان کا مڈل ایسٹ میں رول، ان تمام معاملات پر، اور بعض جو پاکستان کے بدخواہ دشمن ملک ہیں ان کی فضول خدشات کہ جی پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، وہ میزائل والے، انہوں نے کہا کس چور کے بچے پر ہم نے آج تک چھری بھی پھینکی ہے؟ ہمارے پاس تو پچھلے یعنی 30 35 40 سال سے یہ کیپیبلٹی موجود ہے۔ ہم نے اپنے دفاع کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے، ڈیٹرنس کے لیے طور پر اپنے پاس یہ قوت حاصل کی ہے۔ ہمارا کسی پر حملہ کرنے کی کوئی نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ اب کریں گے۔ نمبر 2، پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کیا، اور آپ کے لیے صحیح کہا صابر شاکر صاحب، آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر خارجہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان آرمی چیف سے 54 منٹس ایگزیکٹلی، باقی بھی ڈال لیں تو وہ 1 گھنٹے سے اوپر ہی ہو جاتا ہے، وہ ملا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، 54 منٹس کی یہ ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور بہت سارے معاملات پر اٹ واز میٹنگ آف مائنڈس۔ انہوں نے پاکستان کی قربانیوں کو اہمیت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان اور امریکہ مل کر چلیں گے، اور پاکستان کا جو فوج کا شعبہ ہے ہم ان کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے سوال کرنا تو کریں، کیونکہ ڈپلومیٹک سورسز وہاں آن لائن ہے۔ میں نے بھی واشنگٹن کچھ عرصہ پہلے بات کی، جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئی، خاص طور پہ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی دیکھیں پاکستان کو جو بائیڈن انتظامیہ نے اگنور کیا ہے، ایک ہی ٹیلی فون کال گئی ہے، اور وہ بھی جو ڈینیل پرل کے بعد آئی تھی، تو اس کے جواب میں مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، انڈین لابی بہت اچھا کام کر رہی ہے ادھر، جو بائیڈن انتظامیہ میں انڈینز بہت ہیں، تو یہ سارا میں نے بھی معلوم کیا واشنگٹن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دانستہ، اب میں واشنگٹن کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ دانستہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے اس کا بھی بتایا کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں اسلام آباد میں بیٹھیں، پتہ تو کریں، یہاں پہ تو اب سورسز کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا بہت اچھا ریلیشن شپ قائم ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ میں ایڈ کروں گا کہ افغانستان، یہ جو انڈیا نے جو بند کیا جی، جنگ بندی کی ہے، سیز فائر کیا ہے، کیا وہ شوق سے کیا؟ 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب سے لے کے آج تک ایک گولی بھی نہیں چلی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹیلی فون کال سے پہلے کچھ کیا کہنا چاہیے، کچھ میز لیے گئے، پاکستان نے اپنی شکایات پہنچائیں، خاص طور پہ نمبر 1 کہ اگر آپ ادھر افغانستان میں ہمارے ساتھ مدد مانگ رہے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک مستقل پیس کے لیے، اور آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم نے یہ سارا کام کیا، تو دوسری جانب مودی سرکار ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں بھیجی گئیں، ڈوزیز بھیجے گئے، تو ہمیں بھی تو کوئی سکھ کا سانس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر دلی کو بھی اس بارے میں واضح طور پہ متنبع کیا گیا۔ پھر اگلی بات، اشرف غنی صاحب کو بلنکن کا، یہ امریکی وزیر خارجہ نے خط لکھا ہے صدر غنی کو،
کہ اگر آپ نے افغان امن معاہدے کو اکنالج نہ کیا، انڈورس نہ کیا اور اس کو لے کے آگے نہ بڑھے اور افغانستان میں عبوری حکومت اور عبوری سیٹ اپ کے قیام سے اپنے آپ کو الگ رکھا، تو ایسی صورت میں آپ کو طالبان سے تنہا لڑنا پڑے گا۔ یہ خط بھی آ چکا ہے۔ پھر زلمے خلیل زاد آئے، امریکی سینٹ کام کے جنرل آئے اور اب پھر نشست ہوئی۔ اس لیے یہ سارا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ کشمیر کے بارے میں خاص طور پہ کیا بات ہوئی ہے اور پاک بھارت تعلقات، کیونکہ ادھر سے ایک شٹ اپ کال تو گئی ہے۔ نہیں، کشمیر کے بارے میں اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے یعنی پس پردہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کی رہائیاں ہوں گی، پاکستان کے ساتھ آمد و رفت دوبارہ بحال ہوگی، اور حریت کانفرنس کے ساتھ ہندوستان مذاکرات کرے گا، اور ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے پر، یہ اس حوالے سے خبر نہیں ہے، یہ میرے اپنے ذرائع ہیں کہ وہ دہشت گردی کسی یا نہ پاکستان انکریج کرے گا ہندوستان کے اندر دہشت گردوں کی کوئی بھی مدد، اور نہ ہندوستان کرے گا جو وہ انہوں نے ایک پالیسی کے طور پر شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا انتظار کریں، لیکن ایک بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا موقف تسلیم کیا گیا ہے امریکہ میں، پاکستان کی اہمیت کو بھی مانا گیا ہے، اور اب یہاں اس کے اثرات بھی آئیں گے، اور ایک ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو آگے نا ڈو مور کی لسٹ ہر دفعہ لے کے آ جاتے ہو، خواہ آپ کا کوئی صدر ہو، سیکرٹری ہو، کوئی ہو، بس ہر دفعہ 5-7 مطالبے لے کے آ جاتے ہو۔ اور یہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے، وی آر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ساورن خود مختار ملک ہے، اور یہاں کے عدالتی نظام بھی خود مختار ہے۔ اب صابر شاکر صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے بابر افتخار بڑے سلجھے ہوئے ترجمان ہیں، فالتو بات نہیں کرتے ان سے، یعنی کیونکہ ہمارے تو ذرائع جو ہے امریکن ہے واشنگٹن، کہ وہ کتنی یعنی 54 منٹ بات ہوئی ہے یا 104 منٹ ہوئی ہے یا کس تاریخ کو ہوئی ہے اور کون کون ٹیموں میں موجود تھا، تاکہ یہ ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے مفادات کے حوالے سے اور دنیا کے امن کے حوالے سے اور علاقائی امن کے لیے۔ تو اگر آئی ایس پی آر مناسب سمجھے تو اس کی تفصیلات جاری کریں۔ ایک چوہدری صاحب بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید اس خبر کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ کی طویل ترین ٹیلی فون کال، جس میں اہم ترین امور پہ بات کی گئی۔ چوہدری صاحب، ایک اور چیز پہ بھی پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف رہا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پچھلے 20-22 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ سے نابرد آزما رہا پاکستان، جبکہ انڈیا نے وہاں پہ بھارتی قونصلیٹ خانے کھولے ہوئے تھے درجنوں کے حساب سے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، پراکسیز وہاں پہ مختلف کام کر رہی ہیں۔ تو افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ انڈیا کو لگام دی جائے۔ یہ بھی ایک اصولی موقف تھا جو مانا گیا۔ واشنگٹن کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسی لیے اب افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بہت جلد، کیونکہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 مئی کو امریکی اور غیر ملکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء کا جو آپشن ابھی تک ٹیبل پہ ہے، اور اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,